الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ جاری ہے اور سورہ البقرہ کی تقریباً 239 آیات ہم بما ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے نماز کے حوالے سے تاکید پڑھی اور طلاق نکاح کے مسائل کے دوران نماز کا حکم اس لیے آیا کہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر اللہ کی عبادت کو نہ بھولا جائے اور نماز کو لائٹ نہ لیا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو پوری شد و مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی کہ نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے جی، آگے پھر وہی مسائل طلاق کے اور نکاح کے اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑتے ہیں، ازواجا بیویاں، یعنی اپنے پیچھے بیویاں چھوڑتے ہیں، وصیتاً وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً کچھ سامان دینے کی یا خرچہ دینے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فإن خرجنا پھر وہ اگر نکل جائیں تو فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما اس بارے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جان کے بارے میں، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اس سے ایک پیچھے آیت گزری ہے، والذین یتوفون، انہی الفاظ کے ساتھ شروع ہوئی کہ جس کا یہ خامد فوت ہو جائیں، جن عورتوں کے، ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، آگے نکاح نہ کریں۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو فوت کر دیے جاتے ہیں تم میں سے مرد، وہ اپنے پیچھے بیویاں اگر چھوڑتے ہیں تو وہ یہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے خرچہ دینے کی 1 سال تک، غیر اخراج، اور اس صورت میں کہ ان کی بیویوں کو شوہر کے گھر سے نکالا بھی نہ جائے، یعنی بغیر نکالے اپنے ورثاء کو خامد وصیت لکھ کر دے کر جائیں کہ ہماری بیویوں کو یا میری بیوی کو نہ میرے گھر سے 1 سال تک تم نے نکالنا ہے اور اس کو خرچہ بھی تم نے دینا ہے۔ اب یہ آیت، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، بعض اہل علم کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں جو احکامات ہیں، ناسخ منسوخ والا جو کنسیپٹ ہے وہ موجود ہے، جس طرح پہلے پارے کے اندر بھی ہم نے اس پر ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی کوئی حکم دے دیا جاتا ہے پھر اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز موجود ہے، اور یہ لوگوں کی، بندوں کی اس آسانیوں کے لیے یہ بتدریج احکامات آتے ہیں، ورنہ ایک ہی دفعہ سارے احکامات اگر آ جائیں تو بہت مشکل بن جائے۔ اس میں آسانیاں، تخفیف، اور اس میں جو ہے نا لچک، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو منسوخ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ آیات عمل کرنے کے حوالے سے منسوخ ہو جاتی ہیں اور ان کی تلاوت باقی رکھی جاتی ہے، جس طرح یہ آیت ہے، اور بعض دفعہ
تلاوت بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور اس پر عمل بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کا بھی حکم ہے، بعض روایتیں ہیں منسوخ ہیں، اور منسوخ ہوتی کیسی ہیں؟ اس کے اوپر ایک نیا حکم آ جائے، ایک نئی آیت نازل ہو جائے، وہ حدیث کو منسوخ کر دے گی۔ کوئی نئی حدیث نبی علیہ السلام بیان کر دیں، وہ اس کے ذریعے آیت بھی منسوخ ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے حدیث کے ذریعے حدیث بھی منسوخ ہو سکتی ہے، اور آیت کے ذریعے آیت بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ اچھا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو پیچھے آیت گزر چکی ہے، کہتے ہیں یہ جو بعد میں آئی ہے نا آیت، یہ ترتیب بعد میں لگائی گئی ہے تلاوت کے اعتبار سے، ورنہ یہ آیت پہلے کی نازل ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد وہ آیت آئی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے والذین، جس میں 4 ماہ 10 دن عدت بتائی گئی، اس آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس میں وہ اہل علم جو قائل ہے نا اس کے منسوخ ہونے کے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جہاں پہ 4 ماہ اور 10 دن اب عدت گزارنی پڑتی ہے، اس سے پہلے اس آیت میں 1 سال کی عدت کا حکم ہے کہ 1 سال تک وصیت کر کے جائے خامند کے میری اس کی بیوی کو اس کے گھر سے نکالا بھی نہ جائے اور وہ اس کو خرچہ بھی دیں، یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب ایک تو جو ہے نا عدت وہ بیان ہو چکی ہے بیوہ کی، تو 1 سال والا مسئلہ یہ تو ختم ہو گیا کیونکہ 4 ماہ 10 دن۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ خرچہ دینا اور گھر سے نہ نکالنا، یعنی رہائش پرووائڈ کرنا ورثاء کا، خامد کے ورثاء کا اس کی بیوی کو، اور اسی طرح اس کا خرچ دینا، یہ اس صورت میں منسوخ ہو گیا ہے۔ سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ نے پراپر تمام وارثوں کے حصے بیان کر دیے اور مقرر کر دیے، ان میں بیوہ کا بھی حصہ موجود ہے۔ جب بیوہ کا حصہ بیان کر دیا ہے کہ اس کو اپنے خامند کے بال اور جائیداد میں سے اتنا حصہ دینا ہے، تو پھر یہ رہائش اور یہ چیز باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا آیت یہ منسوخ ہو گئی، ایک تو سورہ نساء کے جو حصے بیان کیے گئے ہیں ان آیات سے، اور دوسرا سورہ بقرہ کی پیچھے جو آیت گزر چکی ہے اس میں بیوہ کی پراپر عدت بیان کر دی گئی، پھر 1 سال رکھنا اور یہ سارے معاملات، یہ وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہے بس۔ اچھا، ایک اور جماعت اہل علم کی وہ کہتی ہے کہ نہیں، منسوخ نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوتا ہے حسن اسلام کا، دین کا یہ حسن ہے کہ آراء علماء میں، اہل علم میں، محدثین میں، مفسرین میں اختلاف رہا ہے اور ہوتا ہے، اور اس کی یہ ایک خوبصورت پہلو ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ جنگ بن گئی ہے نا، اختلاف کرنا یہ ایک خوبصورت ترین ایک پہلو تھا اسلام کا، کہ ایک رائے قائم کر دی جاتی تھی، دوسرا بندہ اس کی رائے کا بھی احترام کرتا تھا اور اپنی رائے بھی ساتھ ساتھ پیش کر دیتا تھا کہ مجھے یوں سمجھ آ رہا ہے، لوگ جس کی رائے کو زیادہ ایکسیپٹ کریں، ان کو زیادہ مضبوط لگے، وہ قبول کر لیں۔ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا ہمارے ائمہ محدثین میں۔ اب تو خیر اعلیٰ مان گالیوں تک بات آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، آج کے علماء کی میں بات نہیں کر رہا۔ اچھا، تو یہاں پہ پھر دوسری جو اہل علم کی جماعت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی نہیں، منسوخ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو 4 ماہ والی عدت ہے اس میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے عورت اور اپنے خامد سے کسی اور سے نکاح بھی نہ کرے، عدت جب تک نہیں پوری ہوتی بیوہ کی۔ اس آیت میں تو عدت کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو نارمل بات کی جا رہی ہے کہ بھائی گھر کے اندر اس کے ورثاء جو ہیں اس کا خیال رکھیں، چلیں اس کی دل جوئی کے لیے، اور اس کی مطلب اس کا غم کم کرنے کے لیے، اس کا خامد فوت ہو گیا تو اس کا تھوڑی بہت دیکھ بھال کرتے رہیں، اسے کھانا وغیرہ بھی دیں، سب کچھ کریں، خیال رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اپنے اعتبار سے ایک ٹھیک آیت ہے کہ عام معمولات میں بھی جب کوئی خامد فوت ہو جائے تو عدت الگ حکم ہے، وہ آیت الگ ہے، وہ عدت بھی گزارے گی، اور ساتھ ساتھ 1 سال تک اگر وہ رہنا چاہے، اپنی مرضی سے رہنا چاہے، آگے شادی نہ کرے، تو اسی شوہر کے گھر میں اسے رہنے کی اجازت بھی دی جائے اور اس کو کھانا پینا بھی دیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں جی سورہ نساء والی جو بات ہے اس میں اگر حصے بیان ہو چکے ہیں تو پھر 4 ماہ 10 دن تو جو کھانا پینا ہے وہ تو ورثاء دے رہے ہیں نا خامد کے، وہ بھی تو دے رہے ہیں، 4 ماہ 10 دن کی عدت کے اندر تو دینا ہی دینا ہے، جو کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، جس کو منسوخ نہیں کہا جاتا۔
تو اگر 4 ماہ 10 دن اللہ حکم دے سکتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے بھی کہہ سکتا ہے. اختیاری بات ہے، اگر عورت چاہے تو رہنا چاہے، آگے شادی نہ فی الحال کرنا چاہے تو یہ تب کی بات ہے. لہٰذا یہ 2 اہل علم کی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس آیت کے حوالے سے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکلے تو شادی کرے آگے اپنے معاملات میں جو بھی ہے، تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں یہ ہے کہ تم اسے روکو. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق جن عورتوں کو دے دی گئی ان کے لیے متاع، کچھ سامان دینا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، حقاً علی المتقین، اور یہ لازم ہے متقین پر. جی تو اس آیت میں، اس سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس میں ان عورتوں کو سامان دینا تھا جن کو خامد نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور حق مہر مقرر بھی نہ ہو، اس کو اپنی مرضی سے، یعنی خامد کے ذمے نہیں ہے، اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ ادا کر دے تو یہ اچھی بات ہے، تقوی کی زیادہ قریب ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس آیت میں تمام جو عورتیں ہیں جن کو طلاق ہوئی یا جنہیں طلاق دی گئی، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ ان کی دل جوئی کے لیے ان کو جو ہے نا آپ کر لیں. طلاق بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کپڑوں کا جوڑا دے کر اس کو رخصت کیا جائے، جوتے دے کر رخصت کیا جائے، کچھ نہ کچھ، کوئی سامان، کوئی پیسے، کوئی نقدی. لیکن یار ہمارے معاشرے میں، معذرت کے ساتھ میں مطلب جو ہے نا اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھیں قرآن نے کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ طلاق بھی دینی ہے تو اس کو بھی ایک اچھے انداز میں آپ علیحدگی اختیار کریں، خاندان نہ ٹوٹیں. بس میاں بیوی آپس میں نہیں بن سکی، ٹھیک ہے، وہ طلاق کے ذریعے الگ ہو جائیں اور وہ کسی اور بیوی سے شادی کر لے، یہ کسی اور خامد سے شادی کرتے، پورے ایک پروسیس کے ساتھ. ٹھیک ہے، 3 طلاق کے وہ سارا جو ہم پیچھے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں کتنا برا بیہیو کیا جا رہا ہے متعلقہ عورت سے، اور پھر خاندانوں کا ٹوٹنا، پھر ساری زندگی بولنا نہیں، پھر یہ سارے معاملات. الامان والحفیظ، میں کیا الفاظ بولوں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متعلقہ عورت کو جس کو تم علیحدہ کر رہے ہو اسے کچھ نہ کچھ سامان دو، کچھ نہ کچھ اسے گفٹ دو، تحفے تحائف دے کر رخصت کرو، تاکہ اس کی دل جوئی ہو، اسے یہ غم نہ ہو کہ میں ایک معاشرے کی بدترین عورت بن گئی ہوں اور میں کوئی عیب دار ہو گئی ہوں، بلکہ اس کا حوصلہ بلند ہو کہ چلیں کوئی نہیں، اللہ نے میرے اگر نصیب میں یوں لکھا تھا تو کسی اور اللہ اس سے بہتر کرے گا، کوئی اور خاوند کسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. خیر آگے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے کھول کر، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھو. اچھا، یہاں پر اب طلاق اور نکاح کے جو مسائل تھے وہ وائنڈ اپ ہو چکے ہیں، اختتام کو پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد جو ٹاپک شروع ہوگا وہ جہاد سے متعلقہ احکامات آئیں گے. یہاں تک جو احکامات تھے وہ طلاق و مسائل کے کافی ڈیٹیل کے ساتھ آ چکے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ بات سمجھ آئے اور وقت کم لگے اور تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سمجھا سکوں میں. یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.